بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب اردو 24 نیوز میں خوش آمدید۔ انڈونیشیا میں متین سعودی سفیر اسام عابد الثقفی کا کہنا ہے کہ انڈونیشیا میں اس وقت 200 سعودی شہری موجود ہیں جنہیں واپس لانے کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ سعودی شہریوں کو 2 خصوصی پروازوں کے ذریعے وطن منتقل کیا جائے گا، جن میں پہلی پرواز 26 جولائی کو جبکہ دوسری 1 اگست سے روانہ ہوگی۔ ویب نیوز اجل نے سعودی ٹی وی الاخباریہ کو دی گئی سعودی سفیر کے انٹرویو کے حوالے سے مزید کہا کہ کورونا کی نئی تبدیل ہونے والی شکل میں مبتلا 10 سعودی مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے، جن میں سے 2 کی حالت نازک ہے۔ سعودی سفیر نے مزید کہا کہ متاثرہ مریضوں کو وطن منتقل کرنے کے لیے خصوصی طور پر ایمبولینس کا انتظام کیا جائے گا۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود آئندہ ہفتے پاکستان کا سرکاری دورہ کریں گے۔ عرب نیوز کے مطابق حکومت پاکستان اور سعودی سفارتخانے کے عہدیداروں نے تصدیق کی ہے کہ سعودی وزیر خارجہ 27 جولائی کو 1 روزہ دورے پر پاکستان پہنچیں گے۔ یاد رہے کہ 1 سال کے دوران سعودی وزیر خارجہ کا پاکستان کا یہ دوسرا دورہ ہوگا۔ اس سے قبل وہ دسمبر 2020 میں پاکستان کے دورے پر آئے تھے۔ اس دوران ملک کی اعلیٰ قیادت سے ان کی ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے مشرق وسطی مولانا طاہر اشرفی نے عرب نیوز کو بتایا کہ سعودی وزیر خارجہ آئندہ ہفتے 1 روزہ دورے پر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد پہنچیں گے۔ سعودی وزیر خارجہ کے دورے کے دوران باہمی تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کا جائزہ لیا جائے گا۔ عرب اتحاد نے سنیچر کی رات جنوبی سعودی عرب پر ایران کی حمایت یافتہ حوثی باغیوں کے حملے ناکام بنائے ہیں۔ 3 ڈرون راستے ہی میں رک کر تباہ کر دیا۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق عرب اتحاد نے بیان میں کہا کہ حوثی ملیشیا شہریوں اور شہری اہداف کو نشانہ بنا کر اپنی جارحیت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے۔ بیان میں کہا گیا کہ عرب اتحاد کی طرف سے حوثیوں کے حملوں سے عام شہریوں کو بچانے کے لیے تمام عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب میں گاڑیاں چرا کر فرضی فروخت کرنے والا گروہ گرفتار۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس کے کرائم کنٹرول یونٹ نے گاڑی چرانے والے 3 رکنی گروہ کو گرفتار کیا ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق ریجنل پولیس ترجمان میجر خالد القردیس کا کہنا ہے کہ گروہ سعودی شہریوں پر مشتمل ہے جن کی عمر 20 سے 50 برس کے درمیان ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ ملزمان گاڑی چرا کر انہیں کھولنے کے بعد پرزے اور دیگر اشیاء اسکریپ کے طور پر فروخت کر دیا کرتے تھے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق ملزمان نے اب تک 22 گاڑیاں چرائی اور انہیں کھول کر فرضی فروخت کی ہے۔ تینوں ملزمان کے خلاف مقدمہ دائر کر کے انہیں پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے، جہاں ان کا چالان مکمل کر کے مقدمہ عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ پیر کو بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اور ژالہ باری کا امکان ہے۔ جیزان اور عسیر ریجنوں میں سیلاب آ سکتا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق قومی مرکز کا کہنا ہے کہ موسمی حالات سے لگتا ہے کہ پیر کو نجران، باہا اور مکہ مکرمہ کے پہاڑی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی، جبکہ مملکت کے شمال مشرقی علاقوں میں سخت گرمی متوقع ہے۔ قومی مرکز نے بیان میں کہا کہ ریاض مشرقی ریجن اور القصیم میں گرد آلود ہواؤں سے حد نظر محدود ہو جائے گی۔ اس کا سلسلہ مغربی علاقے کے بالائی مقامات تک پھیل سکتا ہے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ریجنوں کے ساحلی مقامات پر بھی اس کی زد میں ہوگے۔ قومی مرکز نے بتایا کہ سب سے زیادہ گرمی 48 سینٹی گریڈ خیبر الباطن میں ہوگی اور سب سے کم درجہ حرارت 13 سینٹی گریڈ السوداء میں رہے گا۔ یہ تھا آج کا چند نیوز۔ السلام علیکم۔